اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن توڑی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں 6000 وہ لے کے جا رہے ہیں۔ 9000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل، میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے ہیں۔ وہ لکڑی جو آم کے میں نکل آمدا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہویا کہ کوئی آم تے انگور لگی ہوئے، کوئی آم کے جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر۔ آواز آئی، یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتوں شروع ہوتا ہے کتنے مکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ لا مبدل لکلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جیدکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے باقی چھوڑا ہے، باقی سارے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، مٹا دیے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام قبول ہوگا، مسلمان قبول ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پہ مرے گا فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اسلام اللہ نے پسند فرمایا، اسے مکمل فرمایا۔ کسی دین کے لیے یہ آیت نہیں اتری جو میں پڑھنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے آج کے دن کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے الیوم پہلے آیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، لکم پھر پہلے آیا ہے۔ یہ صرف اے میرے محبوب کی امت تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا ہے۔ یہ کسی کو خوشخبری، یہ آیت حج کے موقع پر عرفات میں اتری۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے امت محبوب تم سب پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا،
तमाम कहते हैं अज्जा का पूरा होना। एक शख्स बड़ा मजबूत ताकतवर सिफत से खाली है, वो तमाम तो है, कमाल नहीं है। एक आदमी इंतहाई नेक तकवे वाला लंगड़ा है, नाबीना है, वो कामिल है, तमाम नहीं है, अज्जा पूरे नहीं। तो अल्लाह ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल, सिफात भी पूरी हैं इसमें, अज्जा भी पूरे, और इसका नाम भी हम रखे हैं रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम इसके दीन, हमने इसको इस्लाम कहा और इसके दीन होने पर हम राज़ी हो। हमारा तारुफ क्या है? इस्लाम। इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुस्लिम। इस्लाम के मानने वाले को देवबंदी नहीं कहते, बरेलवी नहीं कहते, अहले हदीस नहीं कहते, शिया नहीं कहते, नेचरी नहीं कहते, सल्फी नहीं कहते। इस्लाम के मानने वाले को मुस्लिम कहते। हमारा तारुफ मुस्लिम है। नौजवान बैठे हो, ये इन खतीबों की बातों से भाग जाओ, भाग जाओ। ये आग के शोले हैं जो तुम्हें देवबंदियत में, बरेलवियत में, शीयत में, सल्फियत में, जो तुम्हें इन चीज़ों में जकड़ते हैं। ये हमारे खैरखा नहीं हैं। हमारे खैरखा हमारे नबी हैं, हमारा अल्लाह है, और अल्लाह के लाखों करोड़ों महबूब बंदे हैं। मैं कुछ 100 के करीब, 35 से भी ज़्यादा मुल्कों में फिरा। जितनी नफ़रत मज़हब के नाम पर मैंने यहाँ मुसलमानों में आपस में देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी। असर जब ये मोटरवे नहीं था, मैं लाहौर से अपने गांव जा रहा था, कस्सोवाल असर का वक्त हुआ। मैं खुद चला रहा था, मैंने गाड़ी रोकी, मेरे साथ 2-3 साथी थे। सामने 3-4 नौजवान बड़े खूबसूरत सब्ज पगड़ियों वाले खड़े थे। मैंने उनसे कहा, भाई अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने आगे मुझे देखना सारे, फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर उन्होंने कहा, तीसरी दफ़ा मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, जवाब नहीं दिया कि वो हमें मुसलमान नहीं समझ रहे। ये आग मैंने 6 बर्रे आज़म में कोई नहीं देखी। अल्लाह ने मुझे 2 दफ़ा ऐसे पहिए की तरह घुमाया है, उस मालिक का शुक्र है। लेकिन ये जो शोले हैं, इनको आप नौजवान बुझाओ। ये मिंबर से उठे हैं, क़यामत की निशानियों में से है, वरतफ़तिल अस्वातु फिल मसाजिद। मस्जिदों में लड़ाई झगड़े की बातें शुरू हो जाएंगी। ये मिंबर तो मोहब्बत के लिए है, ये मिंबर तो फूल बरसाने के लिए, ये मिंबर आग बरसा रहा है, अंगारे फेंक रहा है, धुआं छोड़ रहा है कि बैठने वाले न कुरान को समझे हैं, न अपने नबी के फरमान को समझे, न तारीख़ को पढ़ा है, न उम्मत के दर्द को समझा है कि इस वक्त उम्मत किस मुश्किल से गुजर रही है। बच्चे इनके ज़बा हो रहे हैं, इज्जतें इनकी पामाल हो रही हैं, घर इनके जलाए जा रहे हैं, नीलामियाँ इनके मुल्कों की हो रही हैं, और पूरी दुनिया यहूद व नसारा के मुट्ठी में है। 57 मुल्कों के हुक्मरान, मैं इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े। ये उनकी मजबूरी है, ये उनको हम कोई ताना नहीं देते। कम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। जो कौम कमज़ोर है उसके लिए मरना ही असल है। हमारे पास सारे असबाब व वसाइल थे, अरबों ने अय्याशी में उड़ा ली, और हमारे पास असबाब थे, हम यहूद व नसारा के ग़ुलाम होकर उनके हाथों में दे दिए। हमारा सारा मुल्क बददियानती की लपेट में आया हुआ है, शानत की लपेट में आया हुआ है, नाफरमानी की लपेट में आया हुआ है। तो अल्लाह ताला की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। दुआ का शुक्र करो अल्लाह के नबी बीच में हैं, वरना हम बंदर और खंजीर बन जाते। अगर मेरे कमली वाले ना होते और उनके आंसू ना होते तो अल्लाह साढ़े नाल कोई रिश्ता है। जैसे पहली कौमों ने नाफरमानियाँ की, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, कोई खड़ा खड़ा पत्थर बना दिया, उससे हज़ारों गुना बड़े गुनाह ये उम्मत कर रही है। लेकिन हम इंसान बैठे हैं, हम जानवर नहीं बने, हम पत्थर नहीं बने, हम पे आग नहीं बरसी, हम पे ज़मीन नहीं फटी, हम में पानी नहीं चढ़े। ये उस अल्लाह का करम और उस कमली वाले की दुआएं हैं, और उनका रोना है, और उनके आंसू हैं कि आज हम इंसानी शक्ल में बैठे। तो इस्लाम है हमारा तारुफ। क्या है? हम कौन हैं? मुस्लिम। बोलो कौन है? इकरम बिन अबी जहल है, अबू जहल के बेटे।
آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد ہوں۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے، اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبد الخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر، میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں، تو سپاہی کہا تھا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن اب وہ داڑھی میں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کرو، اتوں وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے میں تیسری دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو، ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، وہ صرف اتنا ہی آخیا، سارو کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ وہ دا دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے، کیونکہ انہوں پتہ ہی SSP تو میں نے ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے، اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے
ایک ایک لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے کوئی؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی جو آم کی میں نکل آمدا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہو یا دیکھو آم پہ انگور لگی ہوئے، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، ادھر رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یا یہاں یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ،
وہاں میں ہوں. وہ پاگلوں مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا, مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے. کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. نہیں نہیں نہیں, کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا, بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا, جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا. یا کسی کو بلانا ہو, جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اردو میں ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں یا سمیع, لیکن مدد کے لیے یا اللہ, مدد کے لیے یا اللہ, مدد کے لیے یا اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ. وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ. وَمَا بَيْنَهُمَا, اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ. وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ, زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ. للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. رب المشرقین ورب المغربین, مشرق دو ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک, شمال سے جنوب تک مشرقین, شمال سے جنوب تک مغربین. اس کا رب بھی اللہ. رب المشارق فلا اقسم برب المشارق والمغارب. روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے, جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے. ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے, ادھر نکلتا ہے, ادھر نکلتا ہے, اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے, ادھر غروب ہوتا ہے, ادھر غروب ہوتا ہے. اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں. میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے, ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے, اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. چس آ گئی, مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ, سورج نکلنے نہ دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, تو ہے کوئی اللہ کے سوا, کوئی غوث, کوئی ولی, کوئی قطب, کوئی امام, کوئی نبی, کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے, اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے, اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے, اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے, اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے, اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے, اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے. یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, لایا ہو نا سورج, اندھیروں میں سلا دوں گا, برف بنا دوں گا, برف. سورج نکلنا بند ہو جائے, سب فریز, ساری کائنات فریز. دوسری دھمکی, وہ چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے. میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا. بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد, گاما کا بھتیجا, امام بخش کا بیٹا. امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے. غلام محمد رستم زمان بنا, اس کی اولاد نہیں تھی. امام بخش اس کے چھوٹے بھائی, وہ رستم ہند تھا, اس کی اولاد تھی. اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا. میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا, نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا. ہاں, نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے. وہ یہاں پہلوان بھی بس ہو جاندی. اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے. پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. بولو, تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو, مسجد گلستان کالونی میں ہے. بولو گلستانیو, اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا, ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے, اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی, چٹک جائے گی, ہم کوئلہ بن جائیں گے, راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے. مر رحمت ہی, اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل, مر رحمت ہی, وہ تم پر مہربان ہے, تم پر مہربان ہے. جعل لکم اللیل, رات لایا, والنہار, اور دن لایا, لتسکنوا فیہ, رات میں آرام کرو, ولتبتغوا من فضلہ, اور دن میں کام کرو, ولعلکم تشکرون, رب کا شکر ادا کرو. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے ہمارا اللہ,
کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا بھی منگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، کرو ادخلوا بھی منگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی۔ ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لیے گئے، خدا کے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں۔ وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے۔ وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اویا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی ہیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ان کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں،
جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ، وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی، اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہو، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی، اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا۔ ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یب ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بنی کوئی، اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مسجد ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتوں شروع ہوتا ہے کتنے مقدر ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے
ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، دو آنکھوں سے دیکھیں گے، دو کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے، میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکیں۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ، جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی، جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا اب چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں آؤ اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے، وہ فرق ہے۔ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے، میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا؟ کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، آرام کرنا۔
پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام. پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کلب 3. پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح. یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے. اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو 20 رکعتاں پہ 5 طواف آپ کی کریے، اپنے کو تو بیت اللہ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے. کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی. 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے. ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں. 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں. 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا. اعتبار بورڈ پہ میں لوا دینا، جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے. پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے. گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے، کھرونے جو آون گے، پہلے نام لکھاون گے. اور میرا نبی کہہ رہا ہو بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون ہی اب موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یا ایویں فضول گپا مار دے. ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے. گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے. ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل تراویح ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے. شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو. کل میں نے زور یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی. اور رمضان کے علاوہ ایسے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوتے ہیں، کوئی جوان نظر ہی نہیں آتا. آج تو سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں. رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی وہ نامراد عید علیہ عمدہ کتے بھولی پہ گیا دے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں. پھر وہی 2.5 صفحے نمازی. آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو. ساری زندگی، سارا سال، اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا. نہ پڑھ، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں. 72 آدمی، آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے نبی کے نواسے ہیں. سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہیر بن قین. ان کو بلایا کہ ادھر آؤ. بجاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جانا، میں نماز پڑھنے تھی. ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی. آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے. فاطمہ سے تو ایک حسینی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت. میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں. آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب. دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر صحن بھی بھرا ہوا. آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کہاں پر رہے تھے، چھوٹے تھے نا. آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور بجمے کو چیرتے ہوئے کہ اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاسے، چھوٹا کھبے پاس. ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا. ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس میں یزید کی حمایت. یا اللہ، یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا. زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں. تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ وہ تو نہیں روک رہے. کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹے گی. ادھر آ ستم کر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما. آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو
जुमे तक शहीद हो गए थे, बाकियों को आधा आधा किया, आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो। जब नमाज से फारिग हुए उनसे कहा तुम लड़ो और ये जाके नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ाई। करबला जैसी मुसीबत तारीख में नहीं आई, ऐसा कीमती खून तारीख में नहीं बहा। नमाज नहीं छोड़ी। जब उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, हमारे लिए गुंजाइश कहां से निकलती है? अल्लाह गफूर और रहीम है, लेकिन फर्क भी तो करेगा। हुसैन और शिमर में फर्क नहीं करेगा, हुसैन और यजीद में फर्क नहीं करेगा। आदिल भी तो है, अदल वाला भी तो है। जो हुसैन के मुंह पर छड़ियां मारे, वो और हुसैन एक तराजू में तुल जाएंगे। अबू बरजा अस्लमी ज़ैद बिन अरकम रोते हुए खड़े हो गए, ओ जालिम ये छड़ी यहां से हटा, मैंने यहां नबी के होंठों को लगते देखा हुआ। नमाज नहीं छोड़ी, तुम क्यों छोड़? आज इतने जुमा पढ़ने आए हो, सारा साल क्यों नहीं पढ़ो? रमजान में मस्जिदें भर जाती हैं, बाकी साल नमाज माफ हो जाती, क्यों ऐसा करते? क्यों ये जुल्म करते? क्या मौत से टक्कर ले ली है? मौत को भगा दोगे? मुनकर नकीर को कब्र से निकाल दोगे? कब्र के झटके को रोक लोगे? क़यामत के दिन हिसाब देने से मुनकर हो जाओगे? अल्लाह की दोज़ख को बुझा दोगे? जाओ जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। और अगर ये नहीं कर सकते, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे पोते, मेरे बेटे, और मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता दे के हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह से प्यार करो, उसके नबी से प्यार करो, अहले बैत से प्यार करो, सहाबा से प्यार करो और सजदों में सर झुकाओ। कोई माफ़ी नहीं है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और रोज़ा तुम्हें अल्लाह से मिला देता। आपने कहा, मेरे नबी ने कहा, हर अमल का बदला जन्नत है। हर अमल का बदला, बोलो क्या है? और रोजे का बदला अल्लाह कहता मैं खुद हूं, मैं मिल जाऊं। उन्हें अल्लाह मिल गया तो पीछे कुछ रह गई? रोजे का बदला मैं खुद हूं, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। यानी ये एक ऐसी खामोश चीज है कि सिवाय अल्लाह के किसी को पता ही कोई नहीं कि मेरा रोजा है। तो मेरा रब कहता है चूंकि तूने सिर्फ मेरी मोहब्बत में रोजा रखा, किसी को नहीं पता है कि नहीं है, लिहाजा रोजे के बदले जन्नत तो छोटी चीज है, मैं तेनू मिल जाऊं, मैं मिल जाऊं, मैं मिल जाऊं। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला। तो नियत करो, रोजा नहीं छोड़ना, ठीक है? तरावी नहीं छोड़नी, ठीक है? कुरान रमजान की सबसे बड़ी इबादत है। रोजे के बाद कुरान की तिलावत करो, जितना कुरान पढ़ सकते हो, जितना कुरान पढ़ सकते हो। नहीं आता तो उंगलियां ही फेरते रहो, उंगलियां ही फेरते रहो, या अल्लाह ये सच है, या अल्लाह ये सच है, या अल्लाह ये सच है, या अल्लाह ये सच है। इस पर भी अल्लाह खुश हो जाए। और सीखो और सीखो और सीखो। और कुरान रमज़ान में उतरा है, रोज़े और कुरान में एक बड़ा ताल्लुक है। और झूठ ना बोलो, रोज़ा ख़राब हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जो रोज़े में झूठ नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई लोड़ कोई नहीं। झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, गीबत नहीं करनी, माँ बहन की गाली नहीं निकालनी, गलत नहीं तोलना, डंडी नहीं मारनी, रिश्वत नहीं लेनी, हराम नहीं खाना, ना हराम पे इफ्तार करो ना सहरी करो, वरना रोज़ा कबूल ही नहीं होता। रिस्क हराम, पानी हराम, रोज़ा कैसे कबूल हो? हाँ हाजिरी अल्लाह, फिर भी अल्लाह हाजिरी लगा देगा, सुभान अल्लाह, कि नहीं रखने का इसकी सज़ा नहीं देगा, नहीं देगा। इतना करीम है वो कमली वाले के पर दरूद पढ़ो जिसकी तुफैल ये सहूलतें मिली हैं। किसी से लड़े हुए हो, सुलह कर लो, किसी से नाराज हो, दिल को साफ कर लो। क्योंकि 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होती रमज़ान में। शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला नहीं, माँ बाप को जलील करने वाला। माँ बाप की नाफरमानी तो हर बच्चे से छोटी मोटी हो जाती है, माँ बाप को जलील करने वाला। अक्का अक्का हुकूकुल वालिदैन, अक्का कहता है, मैंने टिश्यू पेपर में देख रहे हो, माँ बाप की नाफरमानी के लिए वही लफ्ज होता है जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, असा असा रब्बहू, असा का नहीं, ऐ देखो। इसको कोई जोड़ सकता है? जो माँ बाप के दिल को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको अल्लाह कह रहा है तेरी भी बख्शिश नहीं करूंगा। जालिम, जिस छाती से दूध पिया उसी की नाशुक्री करते, जिस बाप की जवानी का रस तेरी हड्डियों में घुल गया और वो धक्के खाता खाता तेरे पालने के लिए बूढ़ा हो गया, उसको आंखें दिखाता। मैंने कानों से सुना, एक लड़का बाप से कह रहा था, तू साढ़े वास्ते आज तक बनाया की? ओ जालिम, तेरा तो आना ही तेरे बाप की वजह से है, कह रहा है तू साढ़े वास्ते आज तक बनाया की? ये ऐसे जो हैं, इन पर रोज़ा भी कबूल नहीं, जन्नत भी हराम है। तीसरा,
جو خونی رشتے سے لڑتا ہے، ماں کے رشتے، باپ کے رشتے، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان سے جو نفرت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مقدمے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اس کی بھی معافی کوئی نہیں۔ چوتھا، جو کسی کے لیے نفرت پالتا ہے، نفرت پالتا ہے اور نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہے، اس کو مشاہن کہتے ہیں، ان چار کی بخشش نہیں۔ کیا مطلب؟ پینڈنگ، تاریخ پڑ گئی۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو فوراً اللہ کی رحمت ان کو چھپا لے گی۔ تو سارے بھائی ان چیزوں سے توبہ کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔